ہماری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ۔ دیکھیے، آج ہم جو ذکر کریں گے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ مختصر ان کی حالات زندگی پر تذکرہ کیا جائے گا۔ ویسے تو بہت کچھ میری اور آپ کی کیا اوقات کہ ان کے بارے میں کچھ بیان کر سکیں، ان کا جیون بتا سکیں۔ یہ رب کا کرم ہے کہ رب نے اپنے محبوب کے یاروں کا ذکر سننے اور سنانے کا موقع نصیب فرمایا۔ دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، یہ آپ کئی دن سے سن رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ بہت سی احادیث صحابہ کرام کی شان میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور ایک بڑی مشہور حدیث جس کو میرے آقا نے فرمایا صحابہ کے متعلق، اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، سبحان اللہ، جو ان کو پکڑ لے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں ستاروں سے تشبیہ کیوں دی گئی، اور کوئی بھی یہاں حدیث میں ذکر آ سکتا تھا میرے صحابہ اس کی طرح ہیں، میرے صحابہ ان کی طرح، میرے صحابہ ان کی طرح، لیکن سرکار نے ستاروں سے تشبیہ دی کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ آپ لوگ حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں، سرکار کرم فرماتے ہیں، رب بلاتا ہے تو وہاں کی حاضری ہوتی ہے، لیکن جس وقت سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ نہیں کیا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ نہیں کیا تھا، سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ نہیں کیا تھا، جس وقت وہ مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ المنورہ میں تھے۔ آج ہم بھی جاتے ہیں، ہمارے لیے تمام آج ترقی یافتہ دور ہے، تمام سویدھائیں پوری دنیا میں ہو چکی ہیں، لیکن پہلے معاملہ یہ تھا، عرب کو ریگستان کہا جاتا تھا۔ ریگستان کا معاملہ کسے کہتے ہیں کہ آج تو سڑکیں بھی موجود ہیں، اے بیٹا خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، بالکل، یا آپ پیچھے چلے جائیں یا پھر گھر چلے جائیے، خاموشی سے بیٹھیے۔ آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ عرب اس وقت ریگستان، یعنی آج تو سڑک بھی موجود ہے، وہاں پہ میٹرو بھی موجود ہے، اور آپ یہاں سے لے کے 4 گھنٹے میں جدہ، 6 گھنٹے میں جدہ ایئرپورٹ پہنچ سکتے ہیں، بہت سی ترقی یافتہ وہاں سویدھا، ہوٹل کی تمام سویدھا ہو چکی ہے۔ لیکن جس وقت سرکار عثمان غنی کا دور تھا، جس وقت ابو بکر کا دور تھا، جس وقت سرکار عمر کا دور تھا، ریگستان، ریگستان کا مطلب راجستھان میں بھی ایک ریگستان ہے، یعنی وہاں جیسلمیر کے قریب معاملہ یہ تھا کہ کئی ٹائم پہلے کہ سڑکیں نہیں تھی، روڈ نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، تو سڑکیں حضرات پتھریلی ریگستان میں جیسا روڈ ہوتا ہے اس طریقے کے روڈ تھے، ذرا سی بارش آئی، آندھی آئی، طوفان آئے، راستے ختم۔ اب کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ راستہ کدھر جا رہا ہے، یہ راستہ کدھر جا رہا ہے، یہ راستہ کدھر جا رہا ہے۔ گلیوں کو تو آدمی پہچان لیتا ہے، لیکن عرب کے ریگستان میں اگر کسی کو
یمن جانا ہے، اس وقت ڈامر کا روڈ نہیں، اس وقت کوئی سویدھا نہیں، اس وقت کوئی دوسرے معاملے نہیں، بارش آئی، جو کچی سڑکیں ہیں وہ ختم۔ اب یہ راستہ کدھر جا رہا ہے مجھے پتا نہیں، وہ راستہ کدھر جا رہا ہے مجھے پتا نہیں، یمن راستہ کون سا جا رہا ہے، افریقہ راستہ کون سا جا رہا ہے، لندن راستہ کون سا جا رہا ہے، مشرق جانا ہے تو کدھر، مغرب جانا ہے تو کدھر، شمال جانا ہے تو کدھر، جنوب جانا ہے تو کدھر۔ تو پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، آج تو گوگل چل گیا، میپ چل گیا کہ حضرات محترم میپ میں کوئی لوکیشن ڈالی تو بعد گیٹ پر ہی بندے کو میپ پہنچاتا ہے، گوگل پہنچاتا ہے ساری چیزیں۔ اس وقت کیا تھا، اس وقت مصطفیٰ کے صحابہ ستاروں سے راستہ تلاش کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی افریقہ جانا ہے تو یہ ستارہ جا رہا ہے، اگر اس کے مطابق چلیں گے تو افریقہ پہنچیں گے، اس کے مطابق چلیں گے تو یمن پہنچیں گے، اس کے مطابق چلیں گے تو حضرات محترم دوسرے دیش میں پہنچیں گے۔ جہاں صحابہ کو پہنچنا تھا ستاروں کے حساب سے اللہ اکبر دیش میں پہنچا کرتے تھے، اتنا تجربہ تھا، اتنا برین تھا، اتنا دماغ اللہ نے عطا کر رکھا تھا۔ جس طریقے سے آج گھڑی موجود ہے لیکن صحابہ کے دور میں گھڑی موجود نہیں تھی، نماز کیسے پڑھے تو نماز سورج کے حساب سے پڑھی جاتی تھی کہ سورج اوپر آ چکا ہے، ظہر پڑھ لی جائے ڈھل چکا ہے، عصر پڑھ لی جائے ڈوب چکا ہے، مغرب پڑھ لی جائے اور وقفہ ٹائم زیادہ ہو گیا تو اب عشاء پڑھ لی جائے، تو سورج کے حساب سے لوگ سارا معاملہ لگا لیتے، ظہر الگ اب ہے، عصر اب ہے، مغرب اب ہے۔ اسی طریقے سے ستاروں کے معاملات سے کسی کو حضرات کسی بھی ملک، کسی گاؤں، کسی شہر جانا ہے تو صحابہ ستاروں سے راستہ تلاش کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جو ستاروں کے ذریعے پہنچا کرتا تھا وہ منزل مقصود پہ پہنچ جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ راستہ بارش آئی ختم ہو گیا، آندھی آئی ختم ہو گیا، طوفان آیا ختم ہو گیا، ڈامر کا روڈ نہیں ہے، کچا روڈ ہے۔ ستارے لے گئے منزل مقصود پر، ستارے لے گئے جس شہر میں جانا ہے، جس ملک میں جانا ہے، جس جگہ جانا ہے، تو مصطفیٰ نے فرمایا تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ جس طریقے سے پہلے راستہ ستارے دکھاتے تھے، منزل مقصود تک پہنچاتے تھے، اے دنیا والوں، اے امتیوں، اے وفاداروں، اگر تمہیں ہدایت پانا ہے، منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو قسم خدا کی صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سلمان و بلال، تمام صحابہ کے اللہ اکبر دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اس لیے کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے اور جو ان کے دامن سے لپٹ جائے گا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھے آپ، تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، منزل مقصود تک پہنچنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے، گمراہیت سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو صحابہ کا ادب کرو۔ کچھ آپ بھی بولیں، سبحان اللہ۔ منہ کھولیں، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اور صحابہ کسے کہتے ہیں؟ ہم طریقے زندہ دل سنیوں، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ آپ 10,000 خیرات کر دیں، 50,000 خیرات کر دیں، 5 لاکھ خیرات کر دیں، 20 لاکھ خیرات کر دیں، میں تو یہ کہتا ہوں 5 اور 10 اور 20 اور 50 لاکھ کی بات الگ، پورا دھمتری اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، 36 اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ ایک مٹھی جو اگر خیرات کر دے، صحابہ ایک مٹھی جو اگر خیرات کر دے اور کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، چاہے وہ وقت کا غوث ہو، چاہے وہ وقت کا ابدال ہو، چاہے اپنے وقت کا ولی ہو، ادھر تو صدیق و عمر، عثمان و علی صحابہ، اتنا سا جو رب کی رضا کے لیے خیرات کر دے، ادھر وقت کا غوث اور پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، پھر بھی وہ صحابہ نے جو مٹھی بھر خیرات کیا ہے
وہ صحابہ کی برابری نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا رتبہ کیا رتبہ. ارے میں تو یہ کہتا ہوں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو صحابہ کے عمل کی برابری نہیں کر سکتا وہ مصطفیٰ کے عمل کی برابری کیسے کر سکتا ہے. اور جو مصطفیٰ کے عمل کی برابری نہیں کر سکتا کوئی مصطفیٰ کی برابری کیسے کر سکتا ہے. وہ تو احمق اور بے وقوف ہے جو کہتے ہیں مصطفیٰ ماذا اللہ میری اور آپ کی طرح ہے. مصطفیٰ کا ہاتھ میرا ہاتھ, مصطفیٰ کا پیر میرا پیر, مصطفیٰ کا منہ میرا منہ, مصطفیٰ کا لعاب دہن ہمارا لعاب. اللہ اکبر کبیرہ. ارے میں تو یہ کہتا ہوں دھمتری کے غیور مسلمانوں توجہ ہے. سب جتنے بھی محلے یہاں بسے ہوئے 1 2 3 4 5 محلے آپ کی گراؤنڈ میں بس گئے. ماشاءاللہ اللہ سب کو سلامت رکھے. سب بولے تھوڑا منہ کھولے بولے یا رسول اللہ. میں کیا کہتا ہوں کہ جو صحابہ کے عمل کی برابری نہیں کر سکتا وہ مصطفیٰ کے عمل کی برابری تو مصطفیٰ کے عمل کی برابری نہیں کر سکتا تو وہ مصطفیٰ کی برابری مصطفیٰ لاجواب مصطفیٰ بے مثال. ایک ایگزامپل دوں. ہم کھاتے ہیں شریعت کے مطابق, پیتے ہیں شریعت کے مطابق, چلتے ہیں شریعت کے مطابق, شادی کرتے ہیں شریعت کے مطابق, بیٹھتے ہیں شریعت کے مطابق, بریک فاسٹ شریعت کے مطابق, لنچ شریعت کے مطابق, ڈنر شریعت کے مطابق, بیت الخلاء میں جانا شریعت کے مطابق, باہر نکلنا شریعت کے مطابق, چھوٹوں پہ شفقت کرنا شریعت کے مطابق, بڑوں کا ادب کرنا شریعت کے مطابق, ماں کی زیارت کرنا شریعت کے مطابق, باپ کی خدمت کرنا شریعت کے, پڑوسی کا دھیان رکھنا شریعت کے مطابق. اور جو شریعت کے مطابق چلتا ہے وہ دیندار بھی بن جاتا ہے, ایماندار بھی بن جاتا ہے, وفادار بھی بن جاتا ہے, سمجھدار بھی بن جاتا ہے. جتنے بھی اللہ اکبر نیک بنے ہیں وہ شریعت کی وجہ سے بنے ہیں. ہم طریقے زندہ دل سن لیو, جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں پہنچنے والے ہو کہ ہم چلتے ہیں کس کے مطابق, اٹھتے ہیں کس کے مطابق, سوتے ہیں کس کے مطابق, شادی کرتے ہیں کس کے مطابق. لیکن مصطفیٰ کا معاملہ ایسا نہیں. مصطفیٰ وہ ہے جدھر چل جائے شریعت بن جاتی ہے, جو اٹھ جائیں تو شریعت بن جاتی ہے. مصطفیٰ جدھر بیٹھے شریعت بن جاتی ہے. مصطفیٰ جو کھائے شریعت بن جاتی ہے. مصطفیٰ جو پیے شریعت بن جاتی ہے. مصطفیٰ بیٹی کو پالے شریعت بن جاتی ہے. مصطفیٰ خدیجہ سے شادی کرے شریعت بن جاتی ہے. مصطفیٰ چلے تو شریعت, بیٹھے تو شریعت, اٹھے تو شریعت, سوئے تو شریعت, آئے تو شریعت, جائے تو شریعت. مصطفیٰ کا 1 سال شریعت نہیں, مصطفیٰ نے 63 سال زندگی میں جو کام کیے وہ سب شریعت بنتے چلے گئے. اور جو شریعت پر عمل کرتا چلا گیا وہ جنتی بنتا چلا گیا. یہ چلا کہ مصطفیٰ کا معاملہ الگ ہے. ہم چلے تو شریعت کے مطابق, اور اللہ اکبر مصطفیٰ چلے تو شریعت بن جائے. مصطفیٰ چلے تو مصطفیٰ چلے تو سب بولے پیچھے والا محلہ مصطفیٰ چلے تو. حضرات محترم آپ اندازہ کیجئے, اللہ اکبر کبیرہ, مصطفیٰ چلے تو شریعت. تو کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ میری طرح ہے؟ ارے مصطفیٰ تو لاجواب ہے, مصطفیٰ تو بے مثال ہے, مصطفیٰ تو آنا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں ان پر تعجب ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ معذاللہ میری طرح ہے, مصطفیٰ جیسے میرے ہاتھ ویسے ان کے ہاتھ. ارے مصطفیٰ تو ہے ہی بے مثال. مصطفیٰ جس پہ نظر ڈال دے وہ بھی بے مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ ہے ہی بے مثال. مصطفیٰ جس پہ نظر ڈال دے وہ بے مثال. صدیق و عمر پہ نظر پڑی تھی بے مثال. سبحان اللہ. عثمان و علی پہ نظر پڑی تھی تبھی تو بے مثال. ایک دلی ایئرپورٹ پہ مل گیا مجھے. حضرات محترم بات آئی ہے تو اس لیے عرض کیے دیتا ہوں. الحمدللہ اہل سنت والجماعت اگر چہرہ سانولا بھی ہے پھر بھی اس چہرے پہ اللہ نور عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ نور عطا کر دیتا ہے. حضرات فلائٹ ٹیک آف ہونے میں 1.5 گھنٹہ وقفہ رہتا ہے. تو حضرات وہ بولے مولانا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بولے آپ تو بریلی والے لگ رہے ہیں.
میں نے الحمدللہ ہم بریلی والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تو فخر سے کہیں گے ہم بریلی والے ہیں، سبحان اللہ یہاں بھی کہیں گے، میدان حشر میں بھی اور قبر میں بھی ہم فخر سے کہیں گے ہم بریلی والے ہیں، بے شک سبحان اللہ فخر ہے۔ میں نے کہ ہم بریلی والے ہیں تو شاید آپ ادھر والے ہیں، ہاں ہم ادھر والے ہیں، تو میں نے کہنا کیا چاہتے ہو؟ بولے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ ہماری طرح ہیں، جیسے ان کے کان ویسے ان ہمارے کان، جیسے ان کی آنکھیں ویسے ہماری آنکھیں، جیسے ان کے ہاتھ۔ میں نے کہ قرآن و احادیث تو بتا نہیں رہا، لیکن تیرے سوال کے مطابق، آپ کے سوال کے مطابق کچھ عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جیسے نبی کا ہاتھ ویسے ہمارا ہاتھ، تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا ہاتھ تو یہ ہے کہ کبھی جوئے میں جاتا ہے، کبھی شراب میں جاتا ہے، کبھی چوری کرتا ہے، کبھی کسی کی جیب میں جاتا ہے، لیکن نبی کا ہاتھ بالکل پاک ہے، اس لیے کہ اللہ پاک ہے، نبی پاک ہے، قرآن پاک ہے، اور نبی کا ہاتھ جو جاتا ہے وہ غریبوں کی مدد کے لیے اٹھتا ہے، مسکینوں کی مدد کے لیے اٹھتا ہے، محتاجوں کی مدد کے لیے اٹھتا ہے، بیواؤں کی مدد کے لیے اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر کہنے لگا کہ جیسے نبی کے کان ویسے ہمارے کان، کہنے کی ماذ اللہ یہ ہو نہیں سکتا، ہمیں جو محلے کی مسجد آواز ہے، محلے کی جو مسجد ہے اس کی اذان کی آواز مکمل طور پر نہیں آتی، اللہ اکبر، لیکن نبی کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ قسم خدا کی مدینہ منورہ کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہیں اور لوح محفوظ پر جو قلم چل رہا ہے مصطفیٰ اس کی آواز کو بھی سنتے ہیں، سبحان اللہ مصطفیٰ اس کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ بولے جیسے ان کی آنکھ ہماری آنکھ، میں نے کہ تمہاری آنکھ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر نمبر کم ہو جائے تو کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے، کوئی آگے چل نہیں سکتے، کوئی کہتا ہے دور کی خراب، کوئی کہتا ہے قریب کی خراب، لیکن نبی کی بصارت کا عالم یہ ہے، نبی کے دیکھنے کا عالم یہ ہے، اور آج بھی سنیوں ہمارا عقیدہ ہے اور انشاءاللہ زندگی بھر رہے گا، آنے والی نسلوں سے بھی کہتے چلے جانا، اس عشق مصطفیٰ پہ مرنا۔ میں نے کہ تمہیں تو اللہ اکبر گھر کا صحن نظر نہیں آتا، لیکن نبی کی بصارت اور دیکھنے کا عالم یہ ہے کہ لیتے ہیں گنبد خضرا میں اور دھمتری میں جو جلسہ ہو رہا ہے مصطفیٰ اس کو بھی ملاحظہ فرمائے۔ سبحان اللہ عقیدہ ہے ہمارا، اس کا نہیں یاد بتاؤ، حضرات محترم، یہ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ بھی بولو، بڑے پردے میں بیٹھے ہو، سب خیریت ہیں؟ کچھ آپ بھی آواز نکالیے ماشاءاللہ۔ حضرات بصارت لیتے ہیں گنبد خضرا میں اور مدینے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، بے شک سبحان اللہ میں نے کہ کچھ اور بولے جیسے ہمارا تھوک ویسے ان کا تھوک مبارک، میں نے کہ معاذ اللہ، تم اپنے تھوک کو نبی کے لعاب دہن سے تشبیہ دے رہے ہو، مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے کہ تم 10-20 لاکھ کا مکان بنا لو، راجستھان کے مکرانے سے پتھر بچھا لو، اگر اس مکرانے پہ تھوک دو تو گھر میں لڑکی دھکا ڈھکیل دے۔ حضرات کہ ابا کیا ہو گیا، مکرانے کے پتھر کو خراب کرو گے؟ بیوی گئے پوجا سٹیا گیا، اس نے دکھائی نہیں کہاں تھوک دیا ہے۔ ہمارا تھوک گھر والے برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے تھوک کا معاملہ یہ ہے کہ ہر جگہ لکھا ہے تھوکنا منع ہے، ریلوے اسٹیشن پہ لکھا ہے تھوکنا منع ہے، اللہ اکبر، پولیس اسٹیشن پہ لکھا ہے تھوکنا منع ہے، دہلی ایئرپورٹ کے 60 گیٹ ہے سب پہ لکھا ہے تھوکنا منع ہے، ساروجنک استھانوں پر تھوکنا منع ہے، ساروجنک استھانوں پر تھوکنا منع ہے، پولیس اسٹیشن پر تھوکنا منع ہے، ہاسپٹل پر لکھا ہے تھوکنا منع ہے، جگہ جگہ لکھا ہے تھوکنا منع، تھوکنا منع۔ لاک ڈاؤن اور کورونا میں تو اتنا لکھ گیا تھا کہ اللہ فرمائے کہ تھوکنا منع ہے، 200 جرمانہ، 500 جرمانہ۔ میں نے کہ تمہارا تھوک اتنا ناپاک ہے کہ ہر جگہ لکھا تھوکنا منع، تھوکنا منع، تھوکنا منع، تھوکنا منع۔ لیکن نبی کے لعاب دہن کا معاملہ یہ ہے، نبی کے تھوک شریف کا معاملہ یہ ہے کہ جابر کی ہانڈی میں اگر تھوک ڈال دے تو 1500 صحابہ کا پیٹ بھرتا ہوا نظر آئے۔ نبی کے تھوک مبارک کا عالم یہ ہے کہ
कतादा की आंखों में लगा दे, कसम खुदा की आंख पहले से ज्यादा अच्छी हो जाए। नबी का थूके मुबारक का आलम यह है, अगर किसी सहाबी के बाजू पर लगा दे तो बाजू वापस जुड़ता हुआ नजर आए। मैंने कि तेरा थूक नापाक है और नबी का थूक शरीफ इतना पाक है कि मदीनतुल मुनव्वरा में जिस गली में मुस्तफा का लुआबे दहन डल जाए, कयामत तक के लिए खुशबू से मुअत्तर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठा, मैंने कि बैठिए सरकार। बोला नहीं भूख लगी है। मैंने कि अच्छा। बोले क्या लेंगे, क्या लेंगे? बोले कुछ ले लेते खाने पीने को। 100 रुपए का नोट उसने निकाला और निकालने के बाद 90 रुपए पे किए और 10 रुपए का जो कागज का नोट था वो वापस लिया हजरात मोहतरम, और जो भी चीज ली थी वो उसने खा ली, और जो चीज बची थी जो कागज वगैरह था उसको डस्टबिन में डालने के लिए तैयार। मैंने की एक बात आप करिए कि जो 90 रुपए का आपने सामान खरीदा, 10 रुपए जो कागज का नोट आपके पास बचा है, आप उसको डस्टबिन में डाल दीजिए, और जो अखबार पेपर जो भी है जिसको डस्टबिन में डाल रहे हो उसको आप अपनी जेब में रख लीजिए। बोले मौलाना कैसी बात करते हो? मैंने कि मैं तो सही बात कर रहा हूँ। मैंने कि 10 के नोट में भी कागज है, अखबार में भी कागज है, कागज सब बराबर हैं, आप ये डाल दीजिए और जेब में अखबार या जो भी टुकड़ा है उसको रख लीजिए। तो बोले मौलाना कागज बराबर नहीं हो सकता। मैंने कि फिर नबी और उम्मती भी बराबर नहीं हो सकता। बोले मतलब क्या? मैंने कि कागज की अहमियत क्यों बढ़ गई? बोले मौलाना इस कागज की अहमियत इंपॉर्टेंट इसलिए बढ़ गई कि इस कागज पर गवर्नमेंट की मोहर लग चुकी है, इसलिए ये कागज काबिल एहतराम बन गया, ये नोट काबिल इज्जत बन गया, ये नोट काबिल अदब बन गया, इसलिए इसको जेल में रखा जाता है। तो मैंने कहा कि जिस कागज पर भारत की गवर्नमेंट की अल्लाहू अकबर मोहर लग जाए वो नोट काबिल अदब है, काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है। मैंने कि तेरे सवाल का यही जवाब है। मैंने कि तेरे नोट पर भारत के गवर्नमेंट की मोहर लगी तो उसको तूने जेब में रख लिया। तो मैंने कि नबी और उम्मती भी बराबर नहीं हो सकता। नबी पर किसी के बाप की मोहर नहीं, खुदाए पाक की मोहर लग चुकी है। अब तू ये कहता है जिस पर भारत की मोहर है उसे जेब में रखा जाता है, तो मैं ये कहता हूँ जिस पर खुदा की मोहर लग जाती है उसे सीने में रखा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो हजरात बात सही है गलत है? सही है। माशाअल्लाह। तो ये मुस्तफा जाने रहमत बात अल्लाहु अकबर कबीरा थोड़ी सी टर्न ले गई, लेकिन अर्ज ये बताना मकसद ये है कि आपके छत्तीसगढ़ का माहौल तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। मैं तो बड़ा ताज्जुब कर रहा था दिन में बोल रहा हूँ आपके यहाँ कि यहाँ पे वहाबियों का आना मना है, देवबंदियों का आना मना है, ये मना वो मना। मैंने कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह इन सुन्नियों को सलामत रखे, इनको शादो आबाद रखे, इनके अंदर इतनी हिम्मत और शुजात बहादुरी तो आई अल्लाहु अकबर कबीरा। वरना राजस्थान में तो मामला बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम ने कोशिश कर ली, लेकिन वहाबी भी नमाज पढ़ रहा है, अहले हदीस भी नमाज पढ़ रहा है, सुन्नी भी नमाज पढ़ रहा है। वहां के सुन्नी भी सुन्नी नहीं टुन्नी है, सुले कुल्ली जिसे बोलते कि अल्लाहु अकबर ये भी सही है वो भी सही है। मैंने समझ लिया कि छत्तीसगढ़ पर खुदा की खास नजर इनायत है, छत्तीसगढ़ पर खुदा का खास खतरे करम और फजल और एहसान है कि आज से एहसान नहीं बल्कि कदीम जमाने से इस छत्तीसगढ़ पर अल्लाह का करम है कि ये वहाबियत से, बदअकीदगी से, नजदियत से, अहले हदीस से इसलिए बचा हुआ है कि अल्लाह वालों के कदम यहाँ आते चले गए। कभी बरेली का वली आ रहा है, कभी कछोचा का वली आ रहा है, और आपको फैजियाब कर रहा है, आपको निगाहे बातिनी से अल्लाहु अकबर फैजियाब करके जा रहा है। तो जिस जगह बुजुर्गों का आना जाना लगा रहता है वहाँ की जमीन तो वैसे ही पाक रहती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बाकी में ये कोई आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा,
میں کئی سال سے آ رہا ہوں، رائے پور میں یہی ماحول، بالودا بازار میں یہی ماحول، بھلائی میں یہی ماحول، درگ میں یہی ماحول، سب جگہ اکثر شہر میں نے یہی پاکیزہ ماحول دیکھا ہے۔ الحمدللہ بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العزت اور زیادہ اور مزید جو علماء کرام الحمدللہ آپ کے یہاں آ رہے ہیں، جو حضرات محترم محنت اور مشقت کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کس ہستی کا نام ہے، سرکار کلا کس ہستی کا نام ہے، سرکار مخدوم سملہ کس ہستی کا نام ہے۔ علماء ہی کے پیچھے آدمی نیت مانتا ہے، جب عالم ٹھیک ہوتا ہے قوم ٹھیک ہوتی ہے، امام ٹھیک ہوتا ہے قوم ٹھیک ہوتی ہے، مفتی ٹھیک ہوتا ہے قوم ٹھیک ہوتی ہے۔ اللہ کا کرم ہے پورے 36 گڑھ اور شہر دھمتری پر کہ علماء اہل سنت چند دن مجھے یہاں پہ ہو چکے ہیں، حضرات علماء سے گفتگو بھی ہو رہی ہے، بڑی اچھی آپ کے خطیب و امام رحمانی صاحب کی بھی مسجد ہے، محنت ہے، قاری توحید صاحب اور جتنے بھی علماء جس مسجد سے آئے، دعوتیں وغیرہ میں سب سے سلام دعا ہوتی رہتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ، جہاں ایسا عالم اللہ اکبر ایسے علماء رہے، الحمدللہ ان کی محنتوں کو آپ کو سراہنا چاہیے، ان کی محنتوں پر حضرات محترم ناز کرنا چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے، آپ بھی اچھے ہیں اور علماء بھی اچھے ہیں، اللہ دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے، دونوں کو آباد رکھے، شاد رکھے۔ اللہ اکبر، آپ ان کا ساتھ دیتے یا آپ کا ساتھ دیتے کام چل رہا ہے۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار عمر فاروق یا صحابہ کا مرتبہ ایسے نہیں بڑھتا، صحابہ کرام کے مرتبے کو اللہ رب العزت نے بڑھایا ہے، صحابہ کرام کے مرتبے کو پیغمبر اعظم نے بڑھایا ہے، اس لیے بڑھ گیا صحابی کا رتبہ کہ کسی کو کلمہ باپ نے پڑھایا، کسی کو کلمہ دادا نے پڑھایا، کسی کو کلمہ قاری صاحب نے پڑھایا، کسی کو کلمہ مفتی صاحب نے پڑھایا، کسی کو کلمہ عالم صاحب نے پڑھایا، کسی کو کلمہ داتا علی ہجویری نے پڑھایا، کسی کو کلمہ وارث دیوا نے پڑھایا، کسی کو کلمہ مخدوم سملہ نے پڑھایا۔